السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کو لے چلیں گے ترک ڈراموں کے ایک ایسے دلچسپ اور تاریخی سفر پر جہاں پر ہم بات کریں گے ان 5 مشہور سیریز کی جو ایک سے زیادہ بار بنائی جا چکی ہے۔ جی ہاں، آپ نے ان میں سے ضرور کوئی نہ کوئی ڈرامہ دیکھا ہوگا اور یہ سوچا ہوگا کہ یہ پہلی بار پروڈکشن کی ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نہ صرف آپ کو ان سیریز کی روشناس کروائیں گے بلکہ یہ بھی بتائیں گے کہ پرانی اور نئی پروڈکشن میں فرق کیا ہے اور کیوں کچھ سیریز وقت کے ساتھ ساتھ دوبارہ بنائی گئی تھی۔ تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ آپ کو بہت سی دلچسپ باتیں سننے کو ملیں گی۔ پہلے نمبر پہ ہے کرلس عثمان۔ تو دوستو، یہ سیریز 2019 میں شروع ہوئی اور آج لاکھوں دلوں پر راج کر رہی ہے۔ اب تک اس کے 6 سیزنز مکمل ہو چکے ہیں اور 7واں سیزن جاری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کل 7 ہی سیزن پر یہ مکمل ہوگی۔ یہ دراصل دلش ارطغرل کی اگلی کڑی ہے جو پوری دنیا میں بے پناہ مقبول ہوئی۔ لیکن دوستو، شاید آپ یہ نہ جانتے ہوں کہ عثمان غازی پر ایک اور ڈرامہ اس سے پہلے بھی بنایا جا چکا ہے۔ جی ہاں، سن 1988 میں عثمان غازی کے عنوان سے ایک ڈرامہ نشر ہوا جس کی کل 12 قسطیں تھیں۔ اس دور کی ٹیکنالوجی کے مطابق یہ پروڈکشن کی بے حد شاندار اور ترکی میں خوب مقبول ہوئی۔ اس میں عثمان غازی کا کردار مشہور اداکار جان اونال نے ادا کیا اور دلچسپ بات تو یہ ہے کہ وہی اداکار آج کرلس عثمان میں بھی جلوہ گر ہیں۔ تو نمبر 2 پر بات کرتے ہیں بارباروس لار کی۔ تو دوستو، یہ سیریز 2021 میں نشر ہوئی اور اس میں خیر الدین پاشا کی زندگی کو دکھایا گیا۔ پاکستان میں یہ بھی پی ٹی وی پر اردو ڈبنگ کے ساتھ پیش کی گئی، مگر کمزور ریٹنگ کی وجہ سے یہ ڈرامہ ادھورا رہ گیا۔ لیکن صرف 1 سال بعد باربوسا ہیریڈن سلطان فرانی کے نام سے نئی سیریز بنائی گئی جس میں خیر الدین پاشا کی مکمل زندگی کی فتوحات کو تفصیل سے پیش کیا گیا۔ یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ 2011 میں آنے والی مشہور سیریز میگنیفینٹ سینچری پاکستان میں میرا سلطان کے نام سے پیش کی گئی۔ اس میں بھی خیر الدین پاشا کو نمایاں انداز میں دکھایا گیا۔ نمبر 3 پر بات کرتے ہیں محمد فاتح۔ یہ سیریز ٹی آر ٹی نے 2024 میں بنائی اور اپنی شاندار کہانی اور پروڈکشن کی بدولت دنیا بھر میں بے حد مقبول ہوئی۔ پاکستان میں گرین انٹرٹینمنٹ چینل نے اسے اردو ڈب کر کے نشر کیا۔ اب تک 2 سیزن مکمل ہو چکے اور تیسرا سیزن تیاری کے مراحل میں ہے۔ لیکن دوستو، یہ حقیقت بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ محمد فاتح پر اس سے پہلے بھی کئی پروڈکشنز بنائی گئی ہیں۔ 2018 میں نیٹ فلکس نے رائز آف ایمپائرز اوٹومن کے نام سے ایک زبردست تاریخی سیریز ریلیز کی تھی جس میں قسطنطنیہ کی فتح کو جدید ٹیکنالوجی اور وی ایف ایکس کے ساتھ انتہائی حقیقت کے قریب دکھایا گیا۔ اس کے علاوہ 2013 میں فیتھ اور 2018 میں محمد بیر چیخان فیتھی بھی بنے، مگر کمزور ریٹنگ کے باعث وہ ادھورے چھوڑ دیے گئے۔ تو نمبر 4 پر بات کرتے ہیں قدس فتحی۔ دوستو، آپ میں سے اکثر لوگ اس وقت چلنے والی مشہور سیریز صلاح الدین ایوبی سے ضرور واقف ہوں گے جو پاکستان اور ترکی کی مشترکہ پروڈکشن ہے اور ہم ٹی وی پر اردو ڈبنگ کے ساتھ نشر ہو رہی ہے۔ یہ ڈرامہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں مقبول ہو رہا ہے۔ لیکن کیا آپ جاننا چاہتے ہیں، اس سے پہلے بھی ٹی آر ٹی نے 2021 میں ایک ڈاکومنٹری سیریز ترنینین لال کے نام سے بنائی تھی۔ اس میں حضرت صلاح الدین ایوبی سمیت دیگر مسلم ہیرو کی تاریخ کو نہایت خوبصورت اور تحقیقی انداز میں دکھایا گیا تھا۔ نمبر 5 پر بات کرتے ہیں سلطان عبدالحمید کی۔ دوستو، یہ ڈرامہ 2017 میں نشر ہوا اور بعد میں پی ٹی وی نے اردو ڈبنگ کے ساتھ پاکستان میں پیش کیا۔ یہ ڈرامہ پوری دنیا میں بے حد مقبول ہوا اور یوٹیوب پر بھی لاکھوں لوگوں نے دیکھا۔ لیکن ایک اور اہم حقیقت یہ ہے کہ 2020 میں ترکی نے حریت یا شدت کے نام سے ایک الگ سیریز بنائی۔ اس میں خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد کے حالات اور سلطان عبدالحمید کی قیادت کو بڑی باریکی اور حقیقت پسندی کے ساتھ دکھایا گیا۔ تو دوستو، یہ تھی وہ 5 سیریز جو ایک سے زیادہ بار بنائی گئی اور جن کی کہانیوں نے ناظرین کے دلوں کو ہمیشہ کے لیے جیت لیا۔ اب آپ بتائیں ان میں سے آپ کی پسندیدہ سیریز کون سی ہے؟ اور آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو کس ڈرامے کے بارے میں نئی معلومات ملی، ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ میں ملوں گا آپ کو ایک اور دلچسپ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔